قاضی شریح کے بیٹے کو کوڑے لگائے. جب شام کو قاضی صاحب گھر میں آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے, اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں. ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ بہت سخت ہیں یہ میں جانتی ہوں, لیکن ناراض رہنے سے کیا فائدہ. ادھر باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں قاضی شریح کے, وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے سینے سے لگانا چاہتے ہیں, لیکن بیٹا کہتا ہے کہ دور ہٹ جاؤ, میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا, بھرے مجمع میں تم نے آج مجھے ذلیل کر دیا ہے. قاضی شریح روتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تو مجھے بڑا پیارا ہے, تو مجھے بڑا محبوب ہے, لیکن آج اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس پر انصاف کرنا مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے, عدل کرنا اور انصاف سے کام لینا مجھے تجھ سے بھی زیادہ وہ پیارا ہے. میں آج تیری آنکھوں سے آنسو دیکھنا گوارا کر لوں گا اور تیری نفرت کو جھیلنا گوارا کر لوں گا, لیکن آج کی یہ نفرت اور آج کی کہ یہ آنسو اس دن کے آنسوؤں سے بہتر ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میرے بھائیوں قاضی شریح اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور یہودی بچے کو اپنے بیٹے کو کوڑا مارنے کا حکم دیتے ہیں. یہ عدل اور یہ انصاف صرف اسلام کی تعلیمات میں ہی ملے گا. اسلام کی تعلیمات میں اگر عدل ہے اور انصاف ہے آج بھی تو مجھے بتاؤ بھجن اونچی آواز میں گائے جا سکتے ہیں, جے شری رام کے نعرے اونچی آواز میں لگ سکتے ہیں, مندروں سے اونچی آواز میں بھجن کی اور کتھاؤں کی آوازیں آ سکتی ہیں, کتھائیں باہر روڈ پر بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں, تو پھر مسجدوں میں 2 منٹ کی اذان سے کون سی تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ اگر انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر انصاف کرو تو سب کے ساتھ کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لاؤڈ اسپیکر سے زور سے آواز اذان دینے کے لیے اجازت دو, بالکل نہیں. میں کہتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دو. چلو میں سب سے پہلے اس بات کا حقدار ہوں, آواز اٹھاتا ہوں کہ بند کر دو مائک, لیکن پھر یہ مائک ہر جگہ سے بند ہونا چاہیے, ہر جگہ سے آواز بند ہونا چاہیے. اگر سڑک پہ نماز پڑھنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, اسلام بھی نہیں کہتا کہ تم راستہ روک کر نماز پڑھو, ہم بھی اس کے خلاف ہیں, نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف نمازوں ہی سے دقت ہے تو پھر بھنڈاروں سے کیوں نہیں ہے, پھر کابڑیوں کی یاتراؤں سے کیوں نہیں ہے, پھر ان تمام چیزوں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر تو یہ سارے کے سارے اعتراضات تو ہوں گے اور آوازیں تو اٹھائی جائیں گی. میرے بھائیوں اگر نماز پڑھنے پر پابندی لگا سکتے ہو لگاؤ, شوق سے لگاؤ, خوشی خوشی لگاؤ. ہم 2 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے, 3 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے, لیکن یہ پابندی پھر آپ اپنے مذہبی لوگوں میں بھی لگاؤ, اپنے دھارمک لوگوں میں کے اوپر بھی لگاؤ, پھر یہ راستے جو وہ لوگ جام کرتے ہیں ان پر بھی لگاؤ. میرے بھائیوں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ کہو کہ اگر سڑک پہ نماز پڑھی گئی تو ڈنڈوں سے تمہارا علاج کیا جائے گا, اور کانوڑیے اگر سڑک پر جائیں تو ہیلی کاپٹر سے ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی جائے گی. یہ عدل نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اور جس ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوتا ہے اس ملک کے اندر شانتی بھی نہیں ہوتی ہے. شانتی کے لیے ضروری ہے کہ عدل ہو اور انصاف اور نیائے ہو, تبھی اس ملک کے اندر شانتی بھی ہوگی. تیسری چیز, چوتھی چیز کی طرف تھوڑا سا اور اشارہ, اسلام دین عدل ہے. تیسری چیز اسلام دین السہل ہے, بہت آسان دین ہے. سختی ہے اس کے اندر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سختی نہیں, سختی تو اتنی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہو. کتنی سختی ہے, کسی بھی کنڈیشن میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا, کتنی خوشی ہے. آج بیٹا ہوا ہے, کتنی خوشی. ادھر بیٹا ہوا, خوشی میں آپ جھوم رہے ہیں, ادھر اذان کی آواز, چلو نماز. اتنی بڑی خوشی ملی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. 6 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا, 12 سال کا ہوا,
15 سال کا ہوا، آج اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. بیٹیاں تو بچی، بیٹے کا انتقال. کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹے گا آپ کے اوپر بتائیے آپ. اللہ نے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا، اور 15 سال کا 20 سال کا ہوا تو بیٹے کا انتقال، وہ بیٹا مر گیا. کتنا افسوس ہوگا آپ کو. آپ رو رو کر آپ کا برا حال ہو جائے گا، غم سے نڈھال ہو جائیں گے. آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے غم میں، اپنے بیٹے کے افسوس میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غم کا پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹا ہے، لیکن نماز تمہارے اوپر بھی ہے. چلو اٹھو، چھوڑو رونا پیٹنا بند کرو اور مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو. ہاں، آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تیرے اوپر جو مصیبت اور غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ. اس مصیبت کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے. بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے. ہاں، سہولت ہے تھوڑی. کیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہو تو لیٹ کر پڑھ لو. اشارے سے پڑھ لو، ہونٹ ہلا کر پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہے. نلکی لگی ہوئی ہے پیشاب کے جگہ پر، اور آپ کا پیشاب اسی تھیلی میں آ رہا ہے، تو آپ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا. آپ کی اس مجبوری پر بھی، اس مجبوری میں بھی آپ کو پائپ نکال کر اپنی شرمگاہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نلکی پڑی ہوئی ہے اور آپ پیشاب کر رہے ہیں، وہ پیشاب اسی تھیلی میں جا رہا ہے. اور اس وقت اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ تھیلی پڑی رہنے دیجئے، نلکی پڑی رہنے دیجئے. اگر وضو بنا سکتے ہیں تو بنائیے، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھیے. نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے. آپ کا آپریشن ہوا ہے، کسی خطرناک پائلس وغیرہ کا آپریشن ہوا ہے، لیٹرین کا راستہ آپ کا بند کر دیا گیا ہے، سائیڈ سے ایک راستہ بنا کر تھیلی ڈال دی گئی ہے، آپ لیٹرین کر رہے ہیں، وہ لیٹرین اس تھیلی میں جا رہی ہے، آپ ابھی دھل نہیں رہے. اس حال میں اگر آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ ناپاک نہیں مانے جائیں گے، آپ کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے. پڑھنا ہے. بھلے ہی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو. یہ مسجدوں میں بڑے کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں. ٹھاڑ صاحب ہیں سماج کے، چودھری صاحب، کرسی پہ صاحب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی پہ. اللہ اکبر. کرسی پر بھی بیٹھ کر آپ تب نماز پڑھ سکتے ہو جب آپ مسجد میں نمازیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت آپ کے اندر نہ ہو. اگر آپ آسانی کے ساتھ صف میں زمین پر بیٹھ سکتے ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. چودھری صاحب بنے صاحب، مسجدوں میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، آ جاؤ نماز پڑھ لو. بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ کرسی بچھا لیتے ہیں. اب رکوع کرنا ہوا بیٹھ گئے. اگر یہ کام زمین پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے تو اس کرسی پر تو نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں تجھے تکلیف ہو تب تو کرسی پر بیٹھ سکتا. لیکن تو آسانی کے ساتھ اگر زمین پر بیٹھ کر صف میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو تو بیٹھ. کیوں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرسی نہیں تھی کیا؟ کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں کرسی لے کر جایا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے؟ کرسی کا لفظ تو حدیث میں بھی آیا، کرسی کا لفظ تو قرآن میں بھی آیا، اور آیت الکرسی کے نام سے تو پوری ایک آیت ہی نازل ہوئی. وسیع کرسیہ السماوات والارض. قرآن میں یہ کرسی کا لفظ موجود، حدیث میں یہ کرسی کا لفظ موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کرسیاں موجود تھیں، لیکن کسی صحابی نے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی ہے. میرے بھائیوں، جب آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے. آپ جب زمین پر بیٹھنے میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تب آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا کیا آج ہم نے اصول و ضابطے بنا لیے صاحب، آرام دیکھا جا رہا، آرام. تو میں بات ادھر نکل گئی
تو کہہ یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اسلام کے اندر یہ سہولت ہے، اگر آپ وضو بنانے سے بیمار پڑ رہے ہیں تو آپ کو تیمم کی اجازت ہے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں تو پوری مت پڑھیے، آپ ظہر کی 2 رکعت پڑھ لیجئے، عصر میں 2 پڑھ لیجئے، مغرب میں پوری 3 پڑھ لیجئے، عشاء میں 2 پڑھ لیجئے اور 1 وتر پڑھ لیجئے، فجر میں آپ پوری 4 پڑھنا پڑیں گی، 2 سنت 2 فرض ہو گیا، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے۔ یہ دین السہل ہے، آسانی پیدا کرتا ہے یہ اسلام، سختی نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر سختی نہیں۔ اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بھی کہو پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں، اگر نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی تو بیٹھ کے پڑھ لو، اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے تو کہا گیا لیٹ کے پڑھ لو، یہ آسانی دی گئی ہے اسلام کے اندر۔ اگر وضو کے پانی سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے، ڈر ہے کہ ہم اور بیمار ہو جائیں گے، تو ضرورت نہیں ہے کہ وضو بناؤ، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز پڑھو۔ سفر میں ہو تو 2 نمازوں کو ایک کر لو، یہ آسانی دے دی گئی ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لو۔ اگر مسجد میں آپ چلے گئے اور ظہر کے ٹائم پہنچے اور بارش ہونے لگی اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ بارش لمبی ہوگی تو ظہر کے ساتھ عصر بھی وہیں پڑھا دی جائے گی اور ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لو۔ مغرب میں اگر آپ پہنچتے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ بارش رکے گی نہیں، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تو مغرب کے ساتھ عشاء بھی وہیں جماعت کے ساتھ ادا کر لو اور گھر پہ چلے آؤ۔ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ آسانی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ دین کے اندر کتنی آسانی ہے، دین کے اندر کتنی سہولت ہے۔ وہ واقعہ آپ نے 50 بار ہماری تقریروں میں کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ اتنی آسانی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ سوچئے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا، روزے کی حالت میں مجھ سے جرم ہو گیا ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں بیوی سے مل لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، فرض روزہ تھا وہ، بیوی سے مل لے ہو، کہا کفارہ ادا کرو۔ کہا کیا ہے کفارہ؟ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پوری زندگی مجھے دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے غلام خرید کر لاؤں اور آزاد کروں؟ میں تو خود غریب آدمی ہوں، میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا پھر بھی بچو گے نہیں، تمہارے لیے دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو، مسلسل پے در پے، کنٹینیو، شہرین متتابعین۔ قرآن میں کہا گیا نا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے کنٹینیو، ریگولر، مسلسل پے در پے یہ روزے رکھو، کنٹینیو، ایک بھی چھوڑ نہیں سکتے ہو بیچ میں، 2 مہینے کے پورے روزے۔ یہ روزہ تو آپ کا خراب ہو ہی گیا، جس روزے میں آپ بیوی سے ملے اس کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور ساتھ میں 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے۔ 2 مہینے کے فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے روزے اور رکھنا پڑیں گے اور کنٹینیو رکھنا پڑیں گے لگاتار۔ آپ نے 55 روزے رکھ لیے، 55۔ اب آپ نے سوچا تھک گیا ہوں یار، چلو ایک دن آرام کر لیتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں، 5 ہی تو رہ گئے، بعد میں رکھ لیں گے۔ ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا، 55 بیکار۔ ایک چھوڑ دیا، 55 بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ ہاں، بلا عذر چھوڑا تو اگر کوئی بیماری ہو گئی، عذر، بخار آ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو تو چھوڑ سکتے ہو، جتنے ہو گئے اس کو مان لیا جائے گا اور اس کے بعد جب تم صحیح ہو جاؤ تو جو باقی بچے وہ بعد میں پورا کر لو، اگر عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہو تو۔ لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں یار ایک دن سستا لیتے، 5 ہی تو رہ گئے، ایک روزہ چھوڑ دیتے بعد میں رکھ لیں گے، 5 ہی تو رہ گئے، جہاں ایک چھوڑا بلا عذر شرعی وہ جتنے رکھے سب بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ سوچ لیا کتنی بڑی سزا ہے روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے کی؟
اور نوجوانوں میری بات کو سمجھنا، بیوی سے ملنے کی یہ سزا ہے، اور بیوی کے علاوہ اگر روزے کی حالت میں کسی اور سے ملے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اس کے ساتھ سزا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، جو تمہارے نکاح میں ہے، جو تمہارے لیے حلال ہے، یہ سزا اس کے ساتھ ہے۔ 60 روزے رکھو گے تم مسلسل پے در پے، اور جس کے تعلق دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہے، اور اس نے روزے کی حالت میں اگر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سوچئے گا ذرا، چونکہ ہمیں نہیں معلوم شریعت نے کیا متعین کیا ہے، لیکن سوچئے گا کہ بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر لو تو یہ سزا، تو اگر روزے کی حالت میں زنا کر لو تو کیا سزا؟ میرے بھائیو، اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کتنے روزے رکھوں؟ آپ نے کہا 60۔ کہا یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں کمزور آدمی ہوں، 60 روزے کہاں سے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول ایک روزے پر تو صبر نہیں ہوا، بیوی سے مل بیٹھا، آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میں کہاں سے رکھوں گا؟ نہیں رکھ پاؤں گا 60 روزے۔ آپ نے کہا تو پھر ایک اور آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 60 کو ایک ساتھ بلا کر کھلا دو، کھلا دیا، جاؤ اپنی بیوی کے پاس، بیوی حلال۔ نہیں، 60 کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، ایک ایک کر کے کھلا سکتے ہو تو ایک ایک کر کے کھلاؤ، 60 دن کھلانا پڑیں گے، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے تب تک آپ بیوی سے مل نہیں سکتے۔ 10 کر کے 6 دن کھلا دو، 6 کر کے 10 دن کھلا دو، 60 کو ایک ساتھ کھلا دو، یا ایک ایک کر کے 60 دن میں 60 کو کھلا دو، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے بیوی آپ کے اوپر حلال ہوگی نہیں۔ سر پکڑ لیا، 60 مسکین کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے میری حالت، میرا حال یہ ہے کہ صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں۔ ہمارے اور ہمارے بچوں کے پاس خود ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ایک ٹائم بھوکے سوتے ہیں، ہم 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ تیسرا آپشن بھی ہم نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 60؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا تب رکو، تب تمہارے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ مسجد میں آئے، اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کر دیا، اپنے بھائی کی مدد کرو، اس سے خطا ہو گئی ہے، یہ بیچارہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، غریبوں میں کچھ بانٹے گا، اس کے لیے کچھ تعاون کرو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 4 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا اپنے گھر سے۔ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا، 10 کلو 15 کلو کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلائے ذرا، کہا یہ لو، تمہارے بھائیوں نے چندہ کر کے تمہاری مدد کی ہے، لو چلو یہ اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اور وہاں جا کر اپنے قبیلے کے غریبوں کو کھلا دو، جتنے بھی غریب ہوں ان میں یہ کھجور بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا اللہ کے نبی کس کو بانٹ دوں؟ آپ نے کہا اپنے قبیلے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں، میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی ہنس پڑے گا، تجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تو لے جا، تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، اپنی بیوی کو کھلا دے، تیرا گناہ بھی، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے آسانی اسلام کے اندر، یہ ہے سہولت اسلام کے اندر، یہ دین السہل ہے، یہ دین السہل ہے، یہ دین اعتدال ہے، دین معتدل، ایسا اعتدال ہے اس کے اندر، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی۔ وضو کے لیے پانی شرط ہے، وضو بناؤ، لیکن اتنی سختی نہیں ہے کہ پانی پورے علاقے میں نہیں مل رہا ہے تو 20 روپے کی پانی کی بوتل خریدو بسلری کی اور اس سے وضو بناؤ، اتنی سختی نہیں ہے۔ پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لو۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ
آپ کا نصاب ہے، اس کے برابر آپ کے پاس رقم ہے اور 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں ایک بہترین رکن ہے۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تیرے پاس جب استطاعت ہی نہیں ہے تو اپنا گھر مکان بیچ کر زکوٰۃ دے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کے گھر میں چوری کر کے لا لیکن زکوٰۃ دے۔ اگر تیری استطاعت نہیں ہے تو تیرے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے، اس پر کسی ایک کا ادھیکار نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین سب کے لیے ہے، وہ کسی ایک کی اس پر اجارہ داری نہیں ہے، ایک کی ملکیت نہیں ہے۔ جیسے ہوا پر، سورج کی روشنی پر، بارش پر کسی ایک کا اختیار نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اسی طرح اسلام بھی اللہ رب العالمین نے جو اتارا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ میں اسلام کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہی وہ دین ہے جو سب کے لیے ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کا دین یہی تھا، اسلام۔ اس لیے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسلام محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔ اور شاید اسی لیے آج غیر مسلم ہم سے بھاگ رہے ہیں، ہم سے دور ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین محمد الرسول اللہ کا دین ہے اور یہ محمد لے کر آئے ہیں۔ ہم نے ابھی ان کو بتایا نہیں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کا یہی دین۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ فرمایا، آپ سے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا، اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے نافذ کیا، اسی دین کی استھاپنا کا، اسی دین کے نفاذ کا ہم نے آپ کو حکم دیا۔ جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کر دی تھی، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہم نے اسلام دے کر بھیجا ہے، یہ آپ کا دین نہیں، وہی دین، وہی دھرم، وہی مذہب ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، جو مذہب، جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا، جس کا حکم، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، جس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور نوح کے بعد ابراہیم بھی اسی دین کو لے کر گئے ہیں، اور موسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے ہیں، اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر گئے تھے۔ کتنا صاف شبدوں میں کلیئر کر دیا کہ یہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہی دین نوح کا بھی ہے۔ آج نوح علیہ السلام کو ہمارے ہندو بھائی منو کے نام سے جانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہی دین ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام جن کو تورات میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موسیس کہا گیا ہے، یہی دین وہ بھی لے کر آئے۔ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے آج کرسچن کہلاتے ہیں، عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر گئے۔
میں کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ دھرم ہے، یہی وہ دین ہے جس کو نوح علیہ السلام لے کر آئے، یعنی منو، یعنی یہی دھرم، یہی دین، یہی اسلام ہندو بھائیوں کا بھی ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا بھی ہے، یہی دین، یہی اسلام یہودیوں کا بھی ہے، اور یہی دین، یہی اسلام عیسائیوں کا بھی ہے۔ تو جب سب کا دین ایک ہے اور سب کا مذہب یہی اسلام ہے، تو اسی اسلام کی میں تعریف کر رہا ہوں جو صرف مسلمانوں کا نہیں، سب کا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی دین نوح لے کر گئے، یہی دین ابراہیم لے کر آئے، یہی دین موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کا ایک ہی کلمہ بھی تھا، ایک ہی مول منتر تھا سب کا۔ ابھی توحید کے بارے میں آپ نے سن لیا، لیکن تھوڑا سا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، دوسری طرف بھی آپ کو لے کر اسلام کی خصوصیات کی طرف، اسلام کی وشیشتاؤں کی طرف، اسلام کی خوبیوں کی طرف۔ اسی لیے چونکہ یہ دین سب کا، دھرم سب کا، مذہب سب کا، اس لیے کلمہ بھی یہ جو پڑھا گیا ہے، جو مول منتر ہے، وہ سب کا ایک ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ قرآن کتنے صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ دنیا والوں میں کہہ دیجئے، آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے، عیسائیوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جو کلمہ میرا بھی ہے وہی آپ کا بھی ہے، جو منتر میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے، جو مول منتر آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے، جو کلمہ آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ قرآن دعوت دے رہا ہے، جب تمہارا بھی وہی کلمہ، میرا بھی وہی کلمہ، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، اختلاف کس بات کا ہے؟ نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نوح کا وہی کلمہ، موسیٰ کا وہی کلمہ، عیسیٰ کا وہی کلمہ، محمد رسول اللہ کا وہی کلمہ۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، وہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے۔ کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا، لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں اس وقت سے ہے جب سے پیغمبروں، نبیوں کے آنے کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا گیا، نبیوں کے حساب سے دوسرا جملہ چینج ہوتا گیا،
نوح آئے تو نوح رسول اللہ، موسیٰ آئے تو موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ آئے تو عیسیٰ رسول اللہ، محمد آئے تو محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ اس لیے کہا گیا ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی تو اس کلمے کا منتر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ یہی تو اس کا مطلب ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ اے یہودیوں، تمہارا بھی یہی کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اے عیسائیوں، تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی تو اسلام ہے، اور یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، اسی اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور آج بھی یہی کلمہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ تورات میں آپ دیکھ لیجئے، There is no God, but God is one. یہ تورات میں لکھا ہے۔ بائبل میں پڑھ لیجئے، There is no God, but God is only one without second. There is no God, but God is one. یہ یہودیوں کا کلمہ ہے، کوئی خدا نہیں، خدا صرف ایک ہے۔ عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ There is no God، کوئی خدا نہیں، but God is only one، صرف ایک ہے، without second، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کے بغیر۔ ہندو دھرم کے اندر بھی یہی کلمہ ہے، پرانی تقریریں آپ ہماری اٹھا کر سن لیجئے گا، یوٹیوب پر پڑی ہوں گی۔ ایکم برہما دتیے ناستے نے ناستے کنچن، ایکم برہما، ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے، اس برہنڈ کا بنانے والا ایک ہی ہے، اس دنیا کا خالق ایک ہی ہے۔ دتیے ناستے، دوسرا نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں ہے، نا قطعی نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کا، اس برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار، کریٹر آف یونیورس، خالق کائنات صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں، ذرا سا بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ آج بھی یہ مول منتر اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین توحید ہے، توحید کا درس دیتا ہے۔ توحید پر تو سن چکے ہو، ہم زیادہ نہیں